بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزم الفعل المضارع، فعل مضارع کا مجزوم ہونا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ فعل مضارع اصلاً تو مرفوع ہوتا ہے، مگر جب نواسب اربعہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ فعل مضارع مرفوع ہونے کے بجائے منصوب بن جاتا ہے، اور جب جوازم میں سے کوئی حرف جزم آ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ فعل مضارع مجزوم بن جاتا ہے جو اصل میں مرفوع تھا۔ اور جوازم کتنے ہیں تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ 3 ہیں، لم اور لا اور ان شرطیہ۔ لم یہ ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے کہ ماضی میں کسی چیز کے بارے میں نفی کی جائے فعل سے، اور لا یہ مستقبل میں نہیں کے لیے آتا ہے، اور یہ دونوں فعل مضارع کو مجزوم بنا دیتے ہیں۔ اور ان جو ہے وہ دو افعال کو مجزوم بناتا ہے، لم اور لا یہ ایک فعل کو مجزوم بناتے ہیں، اور ان یہ دو افعال کو مجزوم بناتے ہیں، اور پہلا والا فعل دوسرے والے فعل کے حصول میں شرط ہوتا ہے، یعنی دوسرا والا فعل تب وجود میں آئے گا کہ جب پہلا والا فعل موجود ہو۔ پہلے والے فعل کا ہونا ضروری ہے، وہ شرط ہے دوسرے والے فعل کے ہونے کے لیے۔ تو یہ آگے انشاءاللہ تفصیل بھی آئے گی اور مثالوں سے بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ الامثلہ، لم یحفظ محمد درسہ، لم یحفظ محمد درسہ، محمد نے سبق یاد نہیں کیا۔ تو یہ یحفظ فعل مضارع تھا، لیکن لم حرف جزم کی وجہ سے یہ یحفظ بن گیا اور مجزوم بن گیا، اور ایک ہی فعل لم کی وجہ سے مجزوم بنتا ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا لم یحفظ محمد درسہ۔ اور اس میں محمد کے سبق یاد نہ کرنے کی نفی ہے گزشتہ زمانے میں۔ لم ينقطع نزول المطر کہ بارش کا برسنا اب تک رکا نہیں ہے، رک نہیں گیا ہے، گویا ماضی میں اب تک، ماضی سے لے کر اب تک وہ رکا نہیں ہے۔ تو بارش کا نہ روکنا یہ بتانے کے لیے لم حرف جزم آیا ہے کہ جس کی وجہ سے فعل مضارع سے نفی کی جا رہی ہے فعل ماضی میں۔ لم ينقطع، اور ينقطع جو فعل مضارع مرفوع تھا وہ لم حرف جزم کی وجہ سے وہ مجزوم بن گیا۔ لم ينقطع نزول المطر کہ بارش کا برسنا اب تک رکا نہیں ہے، وہ مسلسل جاری ہے۔ لم يقبض احد على اللص، کسی نے اب تک قبضہ نہیں، گرفتار نہیں کیا چور کو۔ لم يقبض احد على اللص، اب تک کسی نے قبضہ یعنی گرفتاری نہیں ڈالی على اللص چور پر۔ تو يقبض یہ فعل مضارع مرفوع ہے، مرفوع تھا، لیکن لم حرف جزم کی وجہ سے یہ مجزوم بن گیا۔ لا تأکل وانت شبعان، لا تأکل وانت شبعان، تم نہ کھاؤ اس حال میں کہ تم سیر ہو، پیٹ بھرے ہوئے ہو۔ تو لا تأکل، لا حرف جزم ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع تأکلوا جو تھا وہ منصوب نہیں مجزوم بن گیا ہے، اور نہیں کی جا رہی ہے آئندہ کے زمانے میں، مستقبل کے زمانے میں، آنے والے زمانے میں، کہ لا تأکل تم نہ کھاؤ، یعنی آنے والے زمانے میں تم نہ کھاؤ، وانت شبعان اور اس حال میں کہ تم پیٹ بھرے ہوئے ہو۔ لا تکثر من الضحک، ہنسنے کی کثرت نہ کرو۔ تو یہاں تکثرو، اکثر یکثرو، اکثار یہ جو ہے مرفوع تھا، اکثر یکثرو اور تکثرو اور نکثرو، تو لا حرف نہیں داخل ہونے کی وجہ سے وہ مجزوم بن گیا۔ لا تسرع فی السیر، اس میں وہی ہے کہ چلنے میں تیز رفتاری سے کام نہ لو، یعنی تیز رفتاری نہ کرو، تیز نہ چلو۔ اچھا، تمرین مثال نمبر 7، ان تفتح نوافذ الحجرۃ یتجدد ہواؤها، اگر تو کھول دے کمرے کی کھڑکیوں کو، یتجدد ہواؤها تو اس کی جو ہوا ہے وہ تازہ ہو جائے گی۔ ان تفتح اگر تو کھول دے، تو گویا یہ کھڑکیوں کا کھولنا یہ شرط ہے ہوا کے تجدد میں۔ ہوا تب تازہ آئے گا کہ جب پہلے والا فعل وجود میں آیا ہو، کھڑکیاں کھل گئی ہوں۔ ان تجلس فی مجرى الهواء تمرض، اگر ہوا جہاں سے چلتا ہے اس کے
سیدھ میں بیٹھ جاؤ گے تو تمرض، آپ بیمار ہو جاؤ گے۔ تو بیمار کب ہوگے؟ بیماری کا یہ جو فعل ہے یہ کب وجود میں آئے گا؟ کہ جب پہلے والا فعل جلوس فی مجرى الہوا وجود میں آیا ہو۔ تو اس وجہ سے پہلے والا فعل جو ہے وہ شرط ہے دوسرے والے فعل کے وجود میں آنے کا۔ ان یسافر اخوک تسافر معه، اگر آپ کا بھائی سفر کرے گا تو تم بھی اس کے ساتھ سفر کرو گے۔ تو ان تینوں مثالوں میں فعل مضارع جو مرفوع تھا وہ ان حرف جزم کی وجہ سے، حرف جزم اور حرف شرط کی وجہ سے وہ مجزوم بن گیا ہے۔ اور ہم نے پہلے کہا تھا کہ ان جو ہے ان حرف جزم بھی ہے اور حرف شرط بھی ہے، کہ یہ اس کے بعد والا جو فعل ہوگا وہ شرط ہوگا دوسرے والے فعل کے وجود میں۔ البحث، اب اس کی تفصیل کو ہم یہاں پڑھتے ہیں، کتاب والا کیا کہتا ہے۔ یشتمل کل مثال من الامثلۃ الستۃ الاولی، پہلے والے 6 مثالوں میں سے ہر مثال شامل ہے علی فعل مضارع، فعل مضارع پر قبلہ احد الحرفین، کہ جس سے پہلے 2 حرفوں میں سے ایک حرف ہو، لم اور لا۔ ویدل الحرف الاول، پہلے والا جو حرف ہے لم، یہ دلالت کرتا ہے علی نفی الفعل فی الزمن الماضی، فعل کی نفی پر ماضی کے زمانے میں، داخل تو ہوتا ہے مضارع پر لیکن وہ نفی جو ہو جاتی ہے وہ زمانے ماضی کی ہو جاتی ہے۔ ویفید الحرف الثانی، اور دوسرا جو حرف ہے لا، یہ دلالت کرتا ہے یا فائدہ دیتا ہے نہی المخاطب عن الفعل، جو مخاطب ہے کہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کو روکا جاتا ہے فعل سے مستقبل کے زمانے میں، آنے والے زمانے میں۔ اذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بأحد هذين الحرفين في هذه الامثلة وفي غيرها، جب آپ نے غور کر لیا ہر فعل مضارع کے، ہر اس فعل مضارع کے آخر میں کہ جس سے پہلے ان 2 حروف میں سے کوئی ایک حرف آیا ہو، ان مثالوں میں وفی غیرہا، یا ان مثالوں کے علاوہ کسی اور مثال میں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ان 6 مثالوں میں ہی صرف یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم بنے گا، اس کے علاوہ نہیں، جہاں کہیں بھی اس طرح کے فعل مضارع آیا ہو اور اس سے پہلے ان 2 حروف میں سے کوئی ایک حرف آیا ہو، یا لم آیا ہو یا لا آیا ہو، تو اس کی وجہ سے وجدتہ مجزوباً، اس فعل مضارع کو آپ مجزوم پاؤ گے۔ لکنک اذا حذفت هذا الحرف وجدتہ مرفوعا، لیکن اگر آپ نے اس حرف کو حذف کر دیا تو آپ اس کو مرفوع پاؤ گے۔ من ذلک نرا، اسی وجہ سے، اسی سے ہم یہ دیکھتے ہیں ان کل من هذین الحرفین، کہ ہر ایک 2 حرفوں میں سے، ان 2 حروف میں سے، اذا دخل علی المضارع، جب وہ داخل ہوتا ہے مضارع پر، جزم آخرہ، اس کے آخر کو مجزوم بنا دیتا ہے۔ یہ قاعدہ، یہ نتیجہ ہمیں نکلا صغرا و کبرا کو ملانے سے، کہ ان 2 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی جب فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو آخر اس فعل مضارع کا آخر مجزوم بن جاتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ، اور ان 6 مثالوں کے بعد جو آخری جو 3 مثالیں ہیں اس میں جب آپ غور کرو گے، وجدت کل مثال منها مبدوءا بالحرف ان، آپ پاؤ گے کہ ہر مثال ان میں سے وہ شروع ہوا ہے حرف ان کے ذریعے سے، ومشتملا علی فعلین مضارعین مجزومین، اور وہ مشتمل ہے 2 فعل پر جو مضارع ہے اور مجزوم ہے، 2 فعل مضارع پر مشتمل ہے اور وہ دونوں فعل مضارع مجزوم ہے۔ ان یسافر اخوک تسافر معه، اس مثال میں دیکھو، اب ان یسافر ایک فعل مضارع آ گیا، اخوک تسافر یہ دوسرا فعل مضارع آ گیا، اور دونوں مجزوم ہے، پہلے والا بھی مجزوم ہے دوسرا بھی مجزوم ہے، اس طرح دوسری مثالوں میں بھی۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ حصول الاول منہما شرط فی حصول الثانی، پہلے والے کا حاصل ہونا دوسرے کے حصول میں شرط ہے، پہلے والا حاصل ہوگا تو دوسرا بھی حاصل ہوگا، پہلے والا نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ بھائی سفر کرے گا تو تم سفر کرو گے، بھائی سفر نہیں کرے گا تو تم سفر نہیں کرو گے۔ کھڑکیاں، دروازے، کمرے کی کھڑکیوں کو کھولو گے تو ہوا، تازی ہوا آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ ففتح النوافذ فی المثال الاول، کھڑکیوں کا کھولنا پہلے والی مثال میں، مثلا ان مثال کے طور پر، شرط فی تجدد الہوا، وہ ہوا کے تجدد میں، ہوا کی تازگی میں شرط ہے۔ والذی افاد الشرط،
اور وہ حرف وہ چیز جس نے شرط کا فائدہ دیا، وجزم کل من الفعلین اور اس نے دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کو مجزوم بنایا، ہوا ان وہ حرف ان ہے، ولذالک تسمى ان اس وجہ سے ان جو اسم ہے، یہ ان جو حرف ہے اس کو حرف شرط اور جزم کہتے ہیں، ولذالک تسمى ان اس وجہ سے ان جو ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے حرف شرط و جزم، حرف شرط اور حرف جزم۔ ويسمى الفعل الاول فعل شرط اور جو پہلے والا فعل ہے فعل مضارع دو استعمال ہوئے اس کو فعل شرط کہتے ہیں، والفعل الثانی جواب الشرط اور دوسرا والا جو فعل ہے وہ جواب شرط ہے۔ القواعد یجزم الفعل المضارع اذا سبقه حرف جازم، فعل مضارع مجزوم بنتا ہے کہ جب اس سے پہلے کوئی حرف جازم آیا ہو، کالحروف الآتیہ جیسے آنے والے حروف، وہیا اور وہ کون کون سے ہیں، لم ولا الناہیہ و ان، لم اور لا جو نہیں کے لیے آتا ہے اس لیے کہ ایک لا نفی کے لیے بھی آتا ہے وہ نہیں، لیکن لا جو نہیں کے لیے آتا ہے، اور ان یہ تین حروف ہے جن کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم بن جاتا ہے کہ یہ کسی فعل مضارع سے اگر پہلے آ جائیں۔ لم ولا الناہیہ تجزمان فعلا مضارعا واحدا، لم اور لا جو نہیں کے لیے ہوتا ہے وہ دونوں ایک فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں۔ والحرف الاول ینفی حصول الفعل فی الماضی، پہلا والا جو حرف ہے لم وہ نفی کرتا ہے فعل کے حصول کی ماضی میں، کہ ماضی میں یہ فعل حاصل نہیں ہوا، یہ کام ہوا نہیں ہے۔ والثانی ینہی عن عمل الفعل اور دوسرا جو حرف ہے لا الناہیہ وہ نہیں کرتا ہے، منع کرتا ہے عن عمل الفعل کام کے ہونے سے، کہ آئندہ کے زمانے میں تم اس کام کو نہ کرو۔ ان تجزم فعلین حرف ان جو ہے وہ دو فعلوں کو مجزوم بنا دیتا ہے، وہ تفید اور یہ فائدہ دیتا ہے ان حصول الفعل الاول کہ پہلے والے فعل کا حصول شرط فی حصول الفعل الثانی وہ شرط ہے دوسرے والے فعل کے حصول میں۔ تمرینات عین الافعال المضارعات المجزومۃ فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں افعال مضارع جو مجزوم ہیں ان کی تعین کرو۔ غامت السماء ولم تمطر، آسمان میں بادل آئے لیکن بارش نہیں برسی۔ لم یحضر علی البارحہ، گزشتہ رات علی حاضر نہیں ہوئے۔ لا تتعود کثرت المزاح او مزاح لغتان فیما، لا تتعود عادی نہ بنو کثرت المزاح کثرت گپ شپ کی۔ لا تشرب وانت تائب، نہ پیو اس حال میں کہ تم تھکے ہوئے ہو۔ العصفور لم یغرد، چڑیا چہچہائی نہیں۔ ان تقرب من النار تشعر بحرارتها، اگر تم آگ سے قریب جاؤ گے تو تم اس کی گرمی کو گرمائش کو محسوس کرو گے۔ ان تتلف شیئا لغیرک تدفع ثمنہ، اگر تم ضائع کرو گے کسی اور کے سامان کو، کسی اور کی چیز کو، تدفع ثمنہ تو آپ اس کے ثمن کو، اسی قیمت کو ادا کرو گے۔ ان تضرب قطا یخمشک، اگر تو بلی کو مارے گا یخمشک تو وہ بھی آپ کو اپنے پنجوں سے، وہ جو پنجے ڈال دیتے ہیں پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، یخمشک۔ لا تبلع طعاما قبل ان تجید مضغہ، آپ نہ چباؤ نہ نگلو کھانے کو، قبل ان تجید مضغہ اس سے پہلے کہ آپ اس کے چبانے کو اچھی طرح کر لو۔ ان تجیدہ کا معنی اچھی طرح کسی کام کا ہونا، مضغہ اس طعام کا، اس کھانے کا اچھی طرح اس کو چباؤ، چبانے کو مضغ یمضغ کہتے ہیں۔ مشیت کثیرا ولم اتب، بہت زیادہ چلا لیکن تھکا نہیں۔ تو ان میں اپنے افعال مضارع مجزومہ کی تعین کرنی ہے کون کون سے ہیں۔ ادخل لم علی الافعال المضارعہ التی فی الجمل الآتیہ واشکل آخرہ کل فعل، حرف لم کو داخل کرو افعال مضارع میں، ان افعال میں کہ جو آنے والے جملوں میں ہیں، اور پھر ہر فعل مضارع کے آخر کی اعرابی حالت کی وضاحت کر دو۔ واشکل آخرہ کل فعل، ہر فعل کے آخر کی تشکیل کر دو، انہیں اس پر زبر زیر لگا لو۔ یثمر البستان، باغ پھل دیتا ہے۔ یحضر محمد مع اخیہ، محمد حاضر ہوتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ۔ اضیع وقتا فی اللعب، میں کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں۔ القطار یتأخر عن موعدہ، ریل گاڑی اپنے وقت سے لیٹ ہو جاتا ہے۔ اتعلم السباحۃ، میں تیراکی سیکھتا ہوں۔ الفلاح یحلب بقرتہ، کاشتکار اپنے گائے کا دودھ نکالتا ہے۔ ضع لا الناہیہ قبل کل فعل مضارع فی الجمل الآتیہ واشکل آخرہ،
لا ناحیہ رکھ لو ہر فعل مضارع میں آنے والے جملوں میں اور اس کے آخر کی تشکیل کر دو۔ تلوث یدیک بالمداد، اپنے ہاتھوں کو گندا کرتے ہو سیاہی سے۔ تضرب من ہوا اصغر منک، تم مارتے ہو اس کو کہ جو آپ سے چھوٹا ہے۔ تشرب بعد الجری، تم پیتے ہو پانی بعد الجری، دوڑنے کے بعد۔ تتلف اثاث المنزل، گھر کے سامان کو خراب کرتے ہو۔ تأخذ ما لیس لک، تم وہ چیز اٹھاتے ہو جو تمہارا نہیں ہے۔ تلبس الملابس الضیقہ، تم پہنتے ہو تنگ کپڑے، تنگ جوڑے۔ باقی تمرینات انشاءاللہ اگلے دن۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیکم، السلام علیکم۔